شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. یا اللہ وَإِمَّا فِي الْانْتِقَالِ وَإِمَّا فِي مصنف نے کہا تھا کہ کلام فصیح اس کو کہتے ہیں جو 3 عیوب سے پاک ہو. اس میں تیسری عیب کا نام تاقید کی پھر 2 قسم تھی، ایک لفظی جس کا ذکر گزر چکا ہے اور ایک معنوی اس کا ذکر یہ ہے. یہ اما فی الانتقال یہ عطف ہے اما فی النظم پر. ٹھیک ہے. اچھا اب تاقیدی معنوی اس کو کہتے ہیں کہ لفظ کے لیے 2 معنی ہو، ایک معنی لغوی قریب الی الفہم اور ایک معنی مراد بعید عن الفہم. ذہن اس لفظ سے معنی قریب کی طرف کرتا ہے لیکن وہ مراد نہیں ہے، مراد معنی ثانی اور ذہن کا التفات اس کی طرف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جس طرح آئندہ شعر میں تجمدہ کا لفظ ہے، تجمدہ کا معنی قریب یابس ہونا ہے، کیا؟ لیکن یہ مراد نہیں ہے، مراد اس کی کیا ہے؟ خوش ہونا ہے، اور اس کی طرف ذہن انتقال نہیں کرتا. کیوں؟ یابس ہونے میں اور خوشحال ہونے میں وسائط کثیرہ ہے. وسائط تو تجمدہ ایک لفظ ہے، اس کا ایک معنی لغوی قریب الی ذہن ہے، وہ کون ہے؟ ہاں، یابس ہونا، خشک ہونا. اور ایک معنی اصطلاحی مراد ہے، وہ کیا ہے؟ خوشحال ہونا. ذہن اس کی طرف انتقال کرتا ہے لیکن یہ مراد نہیں ہے. مراد معنی ثانی ہے لیکن اس کی طرف ذہن اور اس لیے نہیں کرتا کہ معنی مراد اور معنی لغوی میں وسائط کثیرہ موجود ہے. چلو وَإِمَّا فِي الْانْتِقَالِ یہ عطف ہے اس قول پر اما فی النظم. تو تاقیدی معنوی کا معنی یہ ہوا کہ لا یکون الکلام، کہ کلام نہیں ہے ظاہر الدلالت، ظاہر بے اعتبار دلالت کے، علی المراد معنی پر، لخلل بسبب نقصان کے، واقع جو واقع ہے فی انتقال ذہن، انتقال ذہن میں، من المعنی الاول، معنی اول سے جو مفہوم حسب لغت ہے. کس کی طرف انتقال نہیں ہوتا؟ الی الثانی، معنی ثانی کی طرف. جو اب معنی اول سے معنی ثانی کی طرف التفات کیوں نہیں ہوتا؟ ذالک بسبب ایراد اللوازم، کیونکہ وہاں لوازمی بعیدہ ہے دونوں معنوں میں، جو مفتقر ہے وسائط کثیرہ کو، او ایک ایک مع خفاء القرائن، وہ قرائن بھی خفی ہے جو دال ہے معنی مقصود پر. ٹھیک ہے. جس طرح قول الاخر ایک اور شاعر کا، یہ عباس ابن احنف ہے. مصنف نے کہ قول الاخر کا قولی ہی نہیں تھا، کا قول، کیونکہ اگر قولی ہی کہتا تو یہ راجع ہوتا فرزدق کی طرف. تو اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح پہلا شاعر ما مثلہ فی الناس الا مملکا فرزدق کا ہے تو یہ آئندہ شعر بھی حالانکہ یہ فرزدق کا نہیں ہے، اس لیے کا قولی ہی کی بجا کیا کہا؟ کا قول آخر. وَلَمْ يَقُلْ كَقَوْلِهِ لِأَلَّا يُتَوَهَّمْ، تاکہ وہم نہ ہو لوٹنی ضمیر قولی کا إِلَى الْفَرَزَّقِ. سَأَطْلُبُ بُعْدَ الدَّارِ عَنْكُمْ لِتَقْرَبُوا وَتَسْكُبُ عَيْنَايَ الدُّمُوعَ لِتَجْمُدَا. سَأَطْلُبُ
میں ضرور تلاش کروں گا بعدا دوری ادار گھر عنکم معشوق سے لتقربوا تاکہ معشوق میرے قریب ہو جائے اور وتسکب اور بہائے گی عینایا میری آنکھیں آنسو کیوں بہائے گی لتجمدا تاکہ خوشحال ہو جائے کیا ہو جائے بات سمجھ میں آ گئی علامہ کہتے ہیں کہ یہاں شاعر نے دو کام کیے ہیں ایک صحیح اور ایک غلط ہے ایک صحیح اور ایک تو یہ ہے کہ اس نے آنسو بہانا جو ہے وہ کنایہ بنایا ہے محبوب کی جدائی کنایہ بنایا ہے محبوب کی اور یہ بالکل یہ کنایہ ٹھیک ہے کیونکہ عموماً محبوب کی جدائی سبب ہے کس کا آنسو بہانے کا یہ ٹھیک ہے لیکن ایک دوسرا کام اس نے جو ہے وہ غلط کیا ہے وہ یہ کہ لتجمدا جمود العین کو کنایہ بنایا ہے کس سے خوشحالی سے کس سے خوشحالی سے اور جمود کا معنی خوشحالی یہ کسی کے ذہن میں نہیں تھا یہ معنی ہے جعل سکب الدموع شاعر نے آنسو بہانا کنایہ بنایا ہے عما اس غم سے یلزم جو لازم ہے فراق احبہ سے وہ کیا ہے من الکعب و مشقت والحزن واصابہ اور اس کنایہ میں وہ حق تک پہنچ چکا ہے لیکنہ اخطأ شاعر نے غلطی کی فی جعل جمود العین کہ اس نے لتجمدہ کو کنایہ بنایا عما اس خوشی سے یوجبہ جس خوشی کو واجب کرتا ہے فراق یا ہمیشہ ملاقات ہمیشہ ملاقات یعنی خوشی کا سبب تو محبوب کی ملاقات ہے اور اس نے خوشی کا سبب محبوب کی جدائی بنا دی لیکن شاعر نے اخطأ غلطی کی ہے فی جعل جمود العین کہ اس نے تجمدہ کو بنایا ہے کنایہ عما اس خوشحالی سے یوجبہ جس خوشحالی کو ثابت کرتا ہے دوام تلاقی ہمیشہ ملاقات محبوب کے ساتھ ما یوجبہ کا بیان ہے من الفرح وس خود کہتے ہیں فَإِنَّ الْإِنْتِقَالَ ذہن کا انتقال من جمود العین تجمدہ سے الى بخلها بالدموع کہ میں رو کر آنسو ختم ہوں گے تو آنکھ کی بخل بھی دموع کرے گی اور بخل بھی دموع کرے گی تو آنکھ خوش ہوگی یا خشک ہو جائے گی یا بس ہو جائے گی انتقال کرتے ہیں بخل بھی دموع کو حال ارادت البکا اور یہ حالت غم کا ہے علی مفارقت الاحبہ لا علامہ تجمدہ سے ذہن انتقال نہیں کرتا اس سرور کو قصدہ جو شاعر نے قصد کیا ہے منت وہ سرور جو حاصل ہے بالملاقات بات سمجھ میں آ گئی سنو بھائی مصنف اس شعر کا صحیح ترجمہ کرتا اور پھر خلخالی نے جو تشریح کی ہے اس کی تردید کرتا ہے اپنا ترجمہ یہ کرتا ہے کہ تجمدہ سے مراد کیا ہے خوشحال ہونا کیا ہونا یہ کیوں تو کہتے ہیں کہ شاعر کا مقصد یہ ہے کہ ہر ممکن کے لیے فنا ہے یا نہیں ہر ممکن کے لیے فنا ہے تو اگر میں محبوب کا قرب چاہوں تو قرب بھی ایک ممکن ہے تو اس پر بھی فنا آئے گا اور قرب کی فنا کیا ہے بعد اور وصل کے بعد فصل جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے اس لیے میں یہ کرتا ہوں کہ ساعت لوگ بہت ادار میں بعید رکھوں اور بعد ایک حقیقت ممکن ہے اور ہر ممکن پر فنا ہے تو بعد پر فنا آئے گا اور بعد کی فنا کیا ہے قرب ہے تو قرب آ جائے گی اور جدائی کے بعد فصل کے بعد وصل بڑا الگ ہوتا ہے ان مع العسر یسرا ان مع العسر پہلے سختی برداشت کروں گا بعد میں راحت آئے گی اب بات سمجھ میں آ گئی اب تجمدہ کا معنی یہ ہے کہ میں روؤں گا
آنسو خشک ہو جائیں گے، اور جب خشک ہوں گے تو یہ حقیقت ممکنہ ہے، اور ہر حقیقت ممکنہ پر فنا ہے، تو اس آنکھوں کی خشکی پر، اس غم پر فنا آئے گی، اور غم کی فنا خوشی ہے، فصل کی فنا کیا ہے؟ وصل ہے. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے شاعر کا. مانا بیت کا یہ کہ انی الیوم، شاعر کہتے ہیں میں اس وقت اطیب نفسا، اپنی دل کو خوش رکھوں گا، بالبعد والفراق، محبوب سی دوری و جدائی میں، واوطنها، اپنی بدن کا وطن بناؤں گا، مقاصات الاحزان، وہ صحرائے جو غم اول شوق و عشق کے ہے، واتجرع غصصها، اور برداشت کروں گا نفس کے غصوں کو، واتحمل لاجلها حزنا، اور اس فراق کی وجہ سے میں برداشت کروں گا غم، یفیض الدموع، کہ وہ غم بہائے گی آنسو، من عینیا، میری آنکھوں سے، لأتسبب بذلک، تاکہ اس فراق کو سبب بناؤں، الی وصل یدوم، اس وصل کو جو دائم ہے، ومسرۃ لا تزول، اور اس خوشی کو جو زائل نہیں ہے. فإن الصبر مفتاح الفرج، را مفتوح ہے، فإن الصبر مفتاح الفرج، صبر مفتاح ہے خوشحالی کا، ومع کل عسر یسرا، اور ہر عسر کے لیے اولی کل بدایت، آج اگر غم کی ابتدا ہے تو ہر ابتدا کے لیے نہایت نا، ایک دن اس کی انتہا آئے گی، اور فصل کی انتہا وصل کی ابتدا ہے. اس ترجمہ کی طرف اشارہ کیا شیخ عبد القاہر نے دلائل الاعجاز میں. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو غالباً تلخیص میں بتایا تھا کہ خلخالی نے اس شعر کا ایک اور معنی کیا، ایک معنی کیا تھا کہ مجھے اس زمانے کی عادت معلوم نہیں، زمانے کی، اب پتہ چلا کہ زمانے کی عادت مطلوب دینا نہیں ہے، نقیض مطلوب دینا. کیا ہے؟ تو اب تک میں وصل چاہتا تھا تو لوگ مجھے دور رکھے، اب میں لوگوں کو کہوں اس سے مجھے نفرت ہے، اس سے میری دعوت ہے، میں دور رہوں گا، تو لوگ لے کر مجھے اس کے گود میں ڈالیں گے. ٹھیک ہے، یہ ترجمہ کس نے کیا ہے؟ مصنف کہتے ہیں وللقوم، خلخالی کے لیے یہاں کلام فاسد ہے، عورت نہ ہو فی شرح، وہ میں نے مطول میں ذکر کیا. وہ یہ ہے کہ خلخالی کا ترجمہ اس لیے غلط ہے کہ اس نے کہا کہ دنیا کی عادت جاری ہے نقیض مطلوب پر، تب کہ وہ مطلوب نفس الامری ہو، اور اس کا جو بعد مطلوب بنا ہے یہ نفس الامری ہے یا جعلی ہے؟ جعلی ہے. تو اگر یہ کہتے ہیں میں 1 میل دور رہوں گا، لوگ کہیں گے 100 میل دور رہوں گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے وہ کلام فاسد ہے. ٹھیک ہے. قیلا، میں نے آپ کو تلخیص میں بتایا تھا کہ ماتن نے کہا کہ کلام فصیح کا خلوص کتنے عیوب سے ضروری ہے؟ 3 سے. اس پر کسی نے اعتراض کیا 2 مزید عیوب سے بھی ضروری ہے، ایک کثرت تکرار کہ لفظ مقرر نہ ہو، اور ایک تتابعی وہ بھی ذکر کرو. قیل اعتراض میں کہا گیا کہ فصاحت کلام خلوص ہے مما ان عیوب 3 سے ذکر جن کا ذکر کیا گیا، ومن کثرت تکرار ایک، او تتابع الاضافات. کتنے ہو گئے؟ کثرت تکرار کی مثال وَتُسْعِدُنِي فِي غَمْرَةٍ بَعْدَ غَمْرَةٍ صُبُوحٌ لَهَا مِنْهَا عَلَيْهَا شَوَاهِدُ. متنبی سیف الدولہ کے پاس پہنچا، سردی بھی تھی، بارش بھی تھی، راستے میں برفانی پہاڑ بھی تھے. تو سیف الدولہ نے کہا آپ کیسے مجھ تک پہنچے؟ اس نے کہا تُسْعِدُنِي، میری مدد کرتے تھے، فی غمرتن تکلیف، بعد غمرتن بعد تکلیف میں. کون؟ صبوحن، وہ گھوڑے حسن الجری جو اچھی رفتار والا تھے، لا تتعب راکبہا، وہ اپنی سوار کو تھکاتی نہیں ہے، گویا کہ وہ چلتے ہیں پانی پر. لہا، ایسے گھوڑے کہ ان کے لیے، منہا، ان کی ذوات سے، علیہا، ان کی قبولیت پر، شواہدو، کیا موجود ہے؟ گھوڑے کی اچھائی کی شہادت یہ ہے کہ اس کو دوڑاؤ، اس پر پسینہ نہ آئے.
اس پر تو پسینہ نہ آنا یہ اس گھوڑے کی تازی ہونے کی علامت ہے. تو متنبی نے کہا تسعدنی، میری مدد کرتے تھے، فی غمرۃ تکلیف کے اندر، بعد غمرۃ تکلیف کے بعد، صبوحن گھوڑے، لہا ایک ہی گھوڑے کے ان گھوڑوں کے لیے، منہا ان کی زوات سے، علیہا ان کی قبولیت پر، شواہدو کیا موجود تھے؟ دلائل. یہ بیچ میں چھوٹی چھوٹی ترکیب کرتا ہے. یہ لہا صفت ہے صبوحن کا، اور یہ منہا جو شعر میں ہے یہ حال ہے آئندہ شواہدو سے، یعنی کائنتاً من ذواتہا، علیہا یہ متعلق ہے شواہدو کے ساتھ، اور شواہدو فاعل ظرف کا جو لہا ہے. ترجمہ یہ ہے یعنی ان لہا ان گوڑوں کے لیے، یہ لہا کا معنی، من نفسہا یہ منہا کا معنی، ان کی ذوات سے، علاماتنا یہ شواہدو کا معنی، علامات ہے، دالتن جو دلیل ہے، علی نجابتہا یہ علیہا کا معنی ہے، یعنی ان کی قبولیت پر. ٹھیک ہے. اس پر اعتراض ہے کہ مثال مطابق نہیں ہے ممثل کے. آپ کا ممثل کثرتی اور کثرت جمع ہے، اور جمع 3 ہے. اب 3 تکرار آپ نے پیش کرنے ہیں، اور ایک تکرار 2 بار ذکر کرنے سے حاصل ہوتا ہے. زید زید ایک تکرار ہوا، زید زید 2 تکرار، زید زید. تو 3 تکراروں کے لیے کتنی بار ذکر کی ضرورت؟ اور یہاں تو 3 بار ذکر ہے، لہا، منہا، علیہا. تو یہ تو 1.5 تکرار ہے. تو ممثل کثرت تکرار ہے اور مثال 1.5 تکرار ہے. تو مثال مطابق نہیں ہے کس کے ساتھ؟ ممثل کے ساتھ. بات سمجھ میں آ گئی؟ مصنف کہتے یار یہاں کثرت سے مراد ہے ما فوق الواحد، اور 1.5 ما فوق الواحد ہے یا نہیں؟ بس قیل اعتراض میں کہا گیا کہ تکرار تو ذکر زید کا ہے، مرتن دوبارہ، بعد اخرى پہلی بار کے بعد، اور خفی نہیں ہے کہ حاصل نہیں ہے یہ کثرت بھی ذکری ثالثاً. ہاں تو یہاں تیسری بار ذکر ہے تو 1.5 تکرار حاصل ہوا. 3 تکرار کب حاصل ہوں گے؟ کہ 6 مرتبہ حاصل. وفیہ نظر. لیکن اس اعتراض میں اعتراض ہے کیونکہ مراد کثرت تکرار سے ما یحامل الوحدہ یعنی ما فوق الواحد، اور خفی نہیں ہے حصول اس کا بھی ذکری ثالثاً. 1.5 تو ہوا نا. وتتابع الاضافات، وتتابع آپ کی مرضی ہم کیا کریں.